السلام علیکم، میں ہوں اقرا لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ گرو سکسیس۔ ناظرین، ربیع الاول شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا۔ اعلان باری تعالیٰ ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض یہ کہ کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ، تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی ذات کو بھی ظاہر نہ کرتے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی۔ احسان عظیم ہے اللہ پاک کا۔ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت مفت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لائے تو ہم بھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 3 مقام ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا ہو؟ اگر ہم نے حشر میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں تلاش کریں؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوں گا، اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ صحابی نے عرض کیا آقا اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی جس میں آب کوثر کے جام پلاتا رہوں گا۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہیں ہم پلاتے یہ ہیں، رب ہے مطاع یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطینک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثر و نا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر کھڑا رہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا رہوں گا اے میرے رب میری امت کا سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ناظرین آپ اندازہ فرمائیں جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہوں تو غم کس چیز کا ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہے، مگر ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہی حریص ہیں۔ انہیں جتنا پیار اپنی امت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رؤوف الرحیم فرمایا ہے، حالانکہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی، سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احباب ملے، انہوں نے آپ پر سلام پڑھا اور الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہ سلام کرنے والے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، معلوم ہوا کہ انبیاء سابقہ بھی آپ کو اول اور آخر کہہ کر پکارتے تھے۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ماہ ربیع الاول ہے، بڑا ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہینے کے صدقے میں ہدایت عطا کرے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی شان کے مطابق نوازے، اور ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔